ایپیسوڈ 35۔ رانی وہاں سے جا چکی تھی۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ سردار شمشیر سنگھ کی رہائش گاہ پر مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے نہ صرف رانی بلکہ کئی لڑکیوں کو آزادی دلا دی تھی۔ اگرچہ میں بذات خود کو اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن نہ جانے جی میں کیا کہ انتہائی رحمانہ انداز اختیار کیا اور شمشیر سنگھ کو آدمی بنا ڈالا۔ وہ میری تحریک سے آدمی بن بھی گیا۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ میں سروجنی کے کام آیا اور ارجن سنگھ سے اس کی شادی کی راہ ہموار کرنے میں مدد دی۔ بہرحال اب مجھے فوری طور پر روانہ ہونا تھا، کیونکہ رانی میری ہدایت کے مطابق سردار شمشیر سنگھ کی رہائش گاہ سے نکل کر ہوٹل جالندھر میں میری منتظر تھی۔ چنانچہ میں نے اگلے روز روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے بلکہ اسی روز میں سروجنی سے ملا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا حال ہے؟ اب تو تمہارے اوپر بھوت نہیں آتا؟ میں نے ہنس کر پوچھا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ تم بھی کمال کے آدمی ہو، اتنی آسانی سے تمام مسئلے حل کر دیے کہ میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ سپنے کا تصور بیداری کی حقیقت بن گیا۔ اب تو خوش ہو، اور ہاں، میری طرف سے شادی کی پیشگی مبارکباد قبول کرو۔ کیوں؟ کیا تم شادی میں شرکت نہیں کرو گے؟ میں واپس جا رہا ہوں۔ کب؟ کل؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ضد مت کرو، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب باقی کیا رہ جاتا ہے؟ میں اس وقت تم سے الوداعی ملاقات کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے احسانات کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گی۔ وہ اب دیدہ ہو گئی، تم سے دوبارہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد شاید ہم کبھی نہ ملیں۔ کیوں؟ تم کہاں چلے جاؤ گے؟ آسمانوں کی طرف، اسی طرف سے آیا تھا اور اسی طرف واپس لوٹ جاؤں گا۔ پورے بہروپے ہو تمہارے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھے کافی رقم دینا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ آخر زبردستی ایک انگوٹھی اس نے مجھے دے دی۔ اگلے روز میں صبح ہی صبح سردار صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 4 عدد تعویذ پیش کیے اور حسب سابق ہدایت کی کہ انہیں باؤنڈری وال کے چاروں کونوں میں دبا دیا جائے۔ شیطانی قوتیں عمارت سے دور رہیں گی۔ اس کے بعد رخصت کی اجازت چاہی۔ روانگی کا سن کر سردار صاحب بھی چونک پڑے اور وہی بات دہرائی جو سروجنی کہہ چکی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ سروجنی کی شادی میں ضرور شریک ہوں گے۔ میں نے مصروفیات کا عذر پیش کیا اور بڑی مشکلوں سے انہیں راضی کیا۔ چلتے وقت میرے لاکھ انکار کے باوجود انہوں نے 1.25 لاکھ روپے کی رقم مجھے پکڑائی دی۔ میں نے بھی اپنا محنتانہ سمجھ کر قبول کر لی۔ روانگی کے وقت انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے رخصت کیا۔ سروجنی بھی موجود تھی۔ دونوں باپ بیٹی بہت غمگین نظر آ رہے تھے، جیسے اپنے سگے رشتہ دار کو رخصت کر رہے ہوں۔ ہوٹل میں رانی میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھی، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کی پلکوں پر آنسو تیر رہے تھے اور وہ بڑی مشکلوں سے ضبط کیے ہوئے تھی۔ کہ تم افسردہ کیوں ہو؟ تمہیں آزادی مل گئی، خوش ہونا چاہیے اب تو۔ میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن تم مجھے یہیں رہنے دیتے تو اچھا تھا۔ یہیں سردار شمشیر سنگھ کی حافظ کا نشانہ بنتے ہوئے زندگی گزار دیتی، مختلف ہاتھوں میں نہ گھومتی پھرتی۔ حادثات میرا مقدر بن گئے ہیں۔ کل کوئی اور ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا اور میں کسی نئی مقام پر ہوں گی۔ یہاں کم از کم ایک شخص کے پاس محفوظ تو تھی۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، حالات سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ حادثات زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں، ان سے گھبرا جانا مزید مشکلات کو دعوت دینا ہے۔ حادثات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں تو جنم جنم کی بدنصیب ہوں۔ پتا جی کی موت کے بعد سے کسی نہ کسی حادثے سے دوچار رہی ہوں۔ کاش وہ سریش بدبخت میری زندگی میں نہ آتا۔ تم فکر مت کرو، اب سریش ہی کا نمبر ہے۔ بمبئی پہنچ کر میں راون کی جنت میں جاؤں گا اور اس سے تمہارا انتقام لوں گا۔ بس اب تم ہنس دو اور غم و فکر کو دل سے دور کر دو۔ مجھے غم انگیز اور بجھے بجھے چہرے اچھے نہیں لگتے۔ رانی مسکرانے لگی۔ گڈ، اب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ہوٹل کے ملازم کو طلب کر کے چائے کا آرڈر دیا اور دلچسپ گفتگو کر کے اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری کوشش سے رانی جلد نارمل ہو گئی۔ میں حیران ہوں، آخر تم چیز کیا ہو؟ کم از کم انسان تو نہیں لگتے۔ کیوں؟ انسان کیوں نہیں لگتا؟ ہر جگہ بدرو کی مانند پہنچ جاتے ہو۔ سردار کی حویلی میں داخل ہونا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اور ہاں، تم اس روز میرے کمرے میں کیا تلاش کر رہے تھے؟ جادو کا پتلا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت تفصیل طلب ہے، بس یوں سمجھ لو کہ سردار کو الو بنا رہا تھا، اس لیے کہ وہ انتہائی درجے کا توہم پرست اور بھوت پریت پر یقین رکھنے والا ہے۔ توہم پرستی سے ان معاملات کا کیا تعلق؟ اور ہاں، کہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ اچھے خاصے مولانا نظر آتے ہو۔
سردار شمشیر سنگھ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی چکر تو چلانا ہی تھا۔ دراصل میں اخباری نمائندے کی حیثیت سے اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اخبار نویسوں سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کی بیٹی پر آصف کا سایہ ہے اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور تمام مصروفیات ترک کر رکھی ہیں۔ میں نے غور کیا تو ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ پھر میں عامل کا بھیس بدل کر سروجنی کا بھوت اتارنے کے لیے چلا گیا۔ کمال ہے، مگر تمہیں بھوت اتارنا آتا کہاں ہے؟ سروجنی پر بھوت تھا کہاں؟ یہ کہہ کر میں نے شروع سے آخر تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ واقعی تم آدمی نہیں چھلاوا ہو۔ میں تو حیران تھی کہ یار سردار شمشیر سنگھ کو کیا سوجی کہ اپنا عشرت قدا اجاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ اس کے سیکرٹری ہرنام سنگھ نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خیال آیا شاید خواب دیکھ رہی ہوں، مگر وہ حقیقت ہی تھی، اور اب پتہ چلا کہ یہ سب تمہاری کارستانی تھی۔ اگر میں کارستانی نہ دکھاتا تم اس وقت یہاں کیسے موجود ہوتی؟ بلکہ میں نے ایسی چال چلی کہ تمہارے علاوہ دیگر لڑکیوں کو بھی آزاد کرا دیا اور شمشیر سنگھ نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ خیر اب کیا پروگرام ہے؟ ہم بمبئی واپس چل رہے ہیں۔ شانتی موسی فکر مند ہوگی، وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ میں بھی ٹریول ایجنسی کو فون کر کے سیٹیں بک کرانے کی ہدایت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کل کے فلائٹ میں ہمیں جگہ مل جائے گی۔ رانی کو دیکھ کر موسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ رانی سے لپٹ گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا تم تو ہمارے لیے دیوتا بن کر آکاش سے اترے ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں رانی کی شکل کبھی نہ دیکھ پاتی۔ میں مسکراتا رہا۔ رات کھانے کے بعد رانی میرے کمرے میں آئی۔ کیا واقعی تم راون کی جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اٹل ارادہ۔ اس سریش کے بچے کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے، بس ایک وہی رہ گیا ہے، اس سے حساب بھی چکانا ہے۔ میرا وچار ہے کہ تم نہ جاؤ، وہاں بہت خطرات ہیں۔ تم ایسے آدمی کو خطرات سے ڈرا رہی ہو جو خود دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے میری موجودگی میں تمہیں اغوا کیا تھا اور یہ میری غیرت و جرات کے لیے چیلنج تھا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ مگر یہ سمجھ لو کہ سریش سے ٹکرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم براہ راست راون کو للکار رہے ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج کل وہ راون کا دست راست بنا ہوا ہے۔ جب اوکھلی میں سر دے دیا تو مسلوں سے کیا ڈرنا؟ میرا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ میں ان لوگوں سے براہ راست لڑنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ممکن ہے سریش تمہیں پہچانتا ہو، اس صورت میں وہ راون کو تمہارے بارے میں باخبر کر دے گا۔ شاید وہ مجھے نہیں پہچانتا ہوگا، اس نے دو ایک بار دور سے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا ہوگا اور یہ شناخت کافی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لوں گا۔ پہلی تبدیلی تو یہ ہوگی کہ داڑھی صاف کرا دوں گا اور مونچھیں برقرار رہیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اسپرنگ چہرے میں نمایاں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ گویا تم جانے پر بضد ہو۔ وہ بے بسی سے بولی، ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کب جاؤ گے؟ شاید کل یا پرسوں۔ میں تمہارے لیے پرارتھنا ہی کر سکتی ہوں، بھگوان تمہیں سفل کرے۔ رانی رخصت ہوئی تو میں اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ سوال یہ تھا کہ میں وہاں کس حیثیت سے پہنچوں اور ایسا کون سا طریقہ کار اختیار کروں کہ میرا مقصد حاصل ہو۔ اگرچہ وہ بڑے لوگوں کا تفریحی مقام تھا اور میں وہاں کسی سیٹ یا صنعت کار کی حیثیت سے جا سکتا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اچھوتی اور انوکھی ترکیب سمجھ آئے، مگر فی الحال کوئی ترکیب دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ صبح اٹھا تو طبیعت بوجھل تھی۔ ناشتہ کر کے میں اخبار خرید کر لایا۔ پہلے صفحے پر ساری خبریں تھیں۔ مجھے سیاست سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ سرخیوں پر نظر مار کر میں آخری صفحے پر پہنچا تو یہ خبر پڑھ کر تقریباً اچھل پڑا۔ خبر کا متن کچھ یوں تھا، گزشتہ روز ریلوے کراسنگ کے نزدیک جیل سے بھاگے ہوئے ایک مفرور مجرم سریش کی لاش پڑی پائی گئی ہے۔ لاش کے سینے پر گولی کا نشان تھا۔ پولیس نے لاش اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی ہے۔ ابھی تک قتل کے اسباب معلوم نہ ہو سکے، نہ قاتل کا سراغ ملا ہے۔ پولیس تفتیش میں مصروف ہے۔ خبر کے ساتھ سریش کی تصویر بھی تھی۔ میں کچھ دیر سناٹے میں بیٹھا رہا، پھر رانی کو آواز دی اور جب وہ آ گئی تو اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پہچانتی ہو؟ میں نے سریش کی تصویر پہ انگلی رکھی۔ تصویر دیکھ کر وہ اچھل پڑی، ارے یہ تو سریش ہے۔ ہاں، خبر بھی پڑھ لو۔ خبر پڑھتے رانی کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اسے کس نے قتل کر دیا؟ ظاہر ہے کسی شریف آدمی نے قتل نہیں کیا ہوگا، اپنے جیسے کسی لفنگے کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ میرا خیال کچھ اور ہے۔ تمہارا خیال کیا ہے؟ اسے راون نے قتل کیا ہوگا۔ اس نے راون کے ساتھ دغا بازی کی ہوگی یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی اور کام کیا ہوگا۔
راون ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بخشتا، سیدھا موت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ چلو، وہ شیطان خود اپنے انجام کو پہنچ گیا، مجھے اس کے گندے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا پڑے۔ اس کا مطلب اب تم راون کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کیوں نہیں جاؤں گا؟ پر سریش تو ختم ہو گیا نا، تو اب ضرورت کیا رہ جاتی وہاں جانے کی؟ سریش کا قصہ واقعی پاک ہوا، لیکن میرے دل میں راون سے ملنے کی بڑی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی جنت کیسی ہے اور وہ خود کیسا ہے۔ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ نہیں، وہ منظر عام پر بہت کم آتا ہے، بلکہ بالکل نہیں۔ بہرحال تم جان بوجھ کر خود کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی رانی۔ جاؤ، چائے بنا کر لاؤ، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو۔ رانی چلی گئی تو میں پھر سوچ میں ڈوب گیا کہ راون تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے۔ آخر یہی ترکیب سمجھ میں آئی کہ ایک عیاش صنعت کار کی حیثیت سے وہاں پہنچوں۔ شمشیر سنگھ کے دیے ہوئے 1.25 لاکھ میرے پاس موجود تھے، اس لیے بینک سے رقم نکلوانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ البتہ چند اعلیٰ قسم کے سوٹ درکار تھے۔ چنانچہ اسی روز کپڑا خرید کر ڈبل اجرت پہ درزی کو دیا اور تیسرے روز قیمتی کپڑے کے 3 عدد بہترین سوٹ مل گئے۔ میں اس دوران میں دیگر انتظامات کرتا رہا تھا، کرائے پر ایک کار کا بندوبست کیا اور راون کے بارے میں بھی بہت سی معلومات حاصل کر لی۔ سریش کی موت کے بعد میک اپ کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی، اب میں آزادی کے ساتھ وہاں جا سکتا تھا۔ اور چوتھے روز میری کار راون کی جنت کی طرف رواں دوا تھی۔ اگرچہ رانی اور موسی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ میری طرف سے فکر مند نہ ہو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا بلا شبہ کوئی بہت بڑا صنعت کار معلوم ہو رہا تھا۔ بار بار میری نظر عقب نما آئینے پر پڑ رہی تھی اور میری آنکھیں خود کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھیں۔ ڈرائیور کو میں نے پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا، معقول معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ کافی رقم ادا بھی کر دی تھی۔ ہوٹل گرین ہیون یا بالفاظ دیگر راون کی جنت شہر سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ بہت جلد گرین ہیون کی عظیم و شان عمارت کے آثار نظر آنے لگے۔ راون کی جنت کئی میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ دراصل کچھ عرصہ قبل اس کی جنت ایک فارم پر تھی۔ باپ کا انتقال ہوا تو راون نے وہاں ایک عظیم و شان ہوٹل تعمیر کرا دیا، دوسرے لفظوں میں عیاشی کا اڈا۔ یہ باتیں مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوئی تھی۔ رانی نے بھی گرین ہیون کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، تاہم میں اور زیادہ جاننے چاہتا تھا، چنانچہ ڈرائیور سے پوچھا، تم اس سے پہلے کبھی وہاں گئے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں، شاید 2 یا 3 بار گیا ہوں۔ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ سچ کہوں صاحب؟ ہاں، سچ کہو۔ بہت خراب جگہ صاحب، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو وہاں فروغ نہ پاتی ہو، بس بڑے لوگوں کے عیاشی کا اڈا ہے۔ یہ بات تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، البتہ لوکیشن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ ہوٹل کی عالیشان عمارت درمیان میں ہے، اس کے اطراف کا منظر بہت دل فریب ہے۔ چھوٹے چھوٹے باغات ہیں، مصنوعی پہاڑیاں اور سرسبز وادیاں ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں آبشاریں، اور کہیں چمن ہیں، مرغزار ہیں۔ تم تو شاعر لگتے ہو۔ جی ہاں، کبھی کبھی کچھ کہہ لیا کرتا ہوں۔ مسلمان ہو؟ جی ہاں۔ کچھ دیر بعد ہم راون کی جنت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ 4 دیواری بہت اونچی تھی، جیسے جیل کی دیواریں ہوں، البتہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور کوئی پہرے دار وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو کار اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی کار 20-25 گز آگے بڑھی ہوگی کہ 2 آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ قریب آئے تو میں نے محسوس کیا کہ کئی 100 برس قبل کے دور میں لوٹ آیا ہوں۔ گھڑ سواروں نے قدیم راجپوت سپاہیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اسٹین گن یا ریوالور کے بجائے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں۔ ان کے ساتھ 3 عدد خوفناک السیشین کتے بھی تھے جو گھڑ سواروں سے پہلے وہاں دوڑتے ہوئے پہنچے تھے، اور ان میں سے 2 کار کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ایک ونڈ اسکرین کے دوسری جانب بونٹ پر کھڑا ہوا وہیں سے مجھے پھاڑ کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کتے چھت پر تھے وہ پوری قوت سے چیخ رہے تھے، اور نیچے واحد کتا ونڈ اسکرین کو توڑ کر اندر گھسنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے ایک گھڑ سوار سے چیخ کر کہا، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اندر جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ ہم محافظ ہیں، ہمیں شناخت کرائے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ عجیب قانون ہے یہاں کا۔ بہرکیف تم نے شناخت کر لیا ہوگا، اب راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ کار آگے بڑھے۔ آپ کے پاس ممبرشپ کارڈ ہے؟ کیسا ممبرشپ کارڈ؟ اندر داخل ہونے کا اجازت نامہ۔ کوئی غیر ممبر اندر نہیں آ سکتا کیا؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی رکنیت حاصل کر لوں گا۔ اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ کسی پرانے اور معتبر ممبر کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی راہ نہ پا کر میں نے کہا، دیکھو میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے مت روکو۔
کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ سیٹ راون سے۔ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نہیں مل سکتے، آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا۔ جس غرض سے میں سیٹ راون سے ملنا چاہتا ہوں، اس نوعیت کی باتیں ٹیلی فون پر نہیں ہوتی، بہت سیکرٹ معاملہ ہے۔ سیکرٹ معاملہ؟ کیا مطلب؟ حشیش کا بیوپاری ہوں، سیٹ راون کے ہاتھ ایک مال فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، کتنا مال ہے؟ وہ دونوں سنبھل گئے۔ 5 من کے لگ بھگ ہوگا۔ کہاں ہے؟ میرے ٹھکانے پر۔ اور کہاں؟ البتہ سیمپل اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کہاں ہے سیمپل؟ اس میں نے اپنے قریب رکھے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں کچھ دیر سرگوشیوں میں گفتگو کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک بولا، یہ بریف کیس ہمیں دے دیں اور ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو سیٹ صاحب کے پاس پہنچا دیں گے۔ بریف کیس میرے پاس رہے تو کوئی حرج ہے کیا؟ اس بات کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو باس کو نقصان پہنچا دے۔ تمہارا مطلب آتش گیر مادہ وغیرہ؟ ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک لمحہ غور کیا، پھر خاموشی سے بریف کیس اس کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک وہیں اپنی ڈیوٹی پر موجود رہا اور دوسرا، جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، میری گاڑی کے آگے گھوڑا دوڑاتے ہوئے رہنمائی کرنے لگا۔ گرین ہیون واقعی سرسبز جنت تھی، یوں لگتا تھا گویا ہر طرف سبز مخمل کا فرش بچھا ہو، درمیان میں رنگ رنگ پھولوں کے پودے بڑا دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے جس طرح بیان کیا تھا، وہاں کی بیرونی حیت و کیفیت بالکل وہی تھی۔ دور سرسبز پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ایک مقام پر قدرتی انداز میں آبشار گرتا دکھائی دے رہا تھا۔ گھاس کے قطارات اور جھاڑیوں کے کنج میں بے شمار نوجوان جوڑے بیٹھے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی جسے تہذیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بس یوں لگتا تھا وہ سب جانور ہوں اور ان کے اندر کی آدمیت، غیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ بالکل ختم ہو گیا ہو۔ کہیں چرس اڑ رہی تھی تو کہیں شراب کے جام چل رہے تھے اور کہیں شرم و حیا سے بے نیاز جوڑے راکٹ کے نشے میں مدہوش تھے۔ گھڑ سوار کے اشارے پر عمارت کے قریب پہنچ کر ڈرائیور نے کار روک دی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد میں بھی کار سے نکل آیا۔ اس وقت ایک جانب سے 3 آدمی تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف آئے۔ ان کے دونوں پہلوؤں سے ہولسٹر میں ریوالور لٹک رہے تھے اور شکل پر برسنے والی خشونت سے یہ بات آیا تھی کہ کسی کو قتل کرنے میں وہ ذرا بھی تامل سے کام نہ لیتے ہوں گے۔ وہ تینوں آدمی بھی گھڑ سوار سے سرگوشیوں میں گفتگو کرنے لگے۔ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کی نوعیت کیا تھی یہ مجھے معلوم نہیں، البتہ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 آدمی مطمئن ہو کر جس طرف سے آئے تھے اسی جانب لوٹ گئے۔ ایک آدمی اس محافظ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محافظ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ذرا دیر بعد ہم لفٹ کے قریب پہنچ گئے۔ ہمارے اندر داخل ہوتی لفٹ چل پڑی۔ 8ویں فلور پر پہنچ کے لفٹ رکی۔ وہ اس عمارت کی شاید آخری منزل تھی۔ جو ہی میں لفٹ سے باہر نکلا، وہاں کی زیب و زینت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ راہداری میں دبیز اور خوبصورت قالین بچھے تھے، جگہ جگہ خوشنما پھولوں کے گملے رکھے تھے، چھت سے رنگ برنگی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ محافظ میری رہنمائی کرتا ہوا ایک بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا، جہاں 2 پہرے دار ہاتھوں میں اسٹینڈ گنے لیے موجود تھے۔ محافظ نے ان سے کچھ بات کی اور مجھے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند ہی منٹ بعد وہ باہر آیا اور مجھ سے بولا، آئیے، باس نے آپ سے ملاقات کرنا منظور کر لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکا، پھر میں بے خوفی کے عالم میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک بڑا ہال تھا اور واقعی جنت نظیر تھا۔ پورے کمرے کو اتنی خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا کہ بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا تھا۔ دیواروں پر متعدد تصویریں بنی تھیں جو فن مصوری کا شاہکار تھی۔ چھت سے خوبصورت اور بیش بہا فانوس لٹک رہے تھے اور نیچے قالین اتنے دبیز تھے کہ میرے پیر پنڈلیوں تک دھنس گئے تھے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، ایک شخص کی عقابی نظریں مجھ پر پڑی جو اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے جسم سے پار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کمرے کے وسط میں ایک اونچی پشت کا والی منقش کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہی ہے باس، محافظ نے چپکے سے میرے کان میں سرگوشی کی۔ راون کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتنی حیرت جو بیان سے باہر ہے۔ اس کے پورے وجود میں صرف آنکھیں تھیں جن کا سحر انسان کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے کافی تھا، ورنہ جسمانی طور پر اس کی حالت یہ تھی کہ اگرچہ 14-15 سال کا لڑکا بھی اس کی گدی پہ ہاتھ مار دے تو کئی لڑکھنیاں کھا جائے۔ سر گنجا تھا، چہرہ لمبوترا، بلکہ کسی حد تک ڈراؤنا۔ جسم اس قدر نحیف و نزار اور متقوق کے مبالغے کی رعایت سے اگر پھونک مار دی جائے تو وہ اڑ جائے۔ اگرچہ وہ بیٹھا ہوا تھا لیکن میرے اندازے کے مطابق اس کا قد 4.5 فٹ سے کسی طرح زیادہ نہ ہوگا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دھان پان سا آدمی اتنی بڑی تنظیم کیسے چلاتا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات میرے لیے انتہائی باعث حیرت تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات جس نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا اور فکر و تردد میں مبتلا کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ مریم اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ پشت کی جانب بندھے ہوئے تھے اور وہ بڑی بے بسی کے عالم میں راون کے روبرو کھڑی تھی۔
مریم جیسی جیدار عورت کو راون کے سامنے اس بے بسی کے عالم میں دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک مجرم کی طرح کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے اور آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ راون نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور وہ میری جانب ٹکٹکی لگائے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ جسامت کے برعکس اس کی آواز بڑی گونجدار تھی۔ سیٹ راون سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس نے بھیجا تمہیں؟ میں خود ہی آیا ہوں۔ بولو، کیا کام ہے؟ مجھے اس کا اہانت آمیز لہجہ اچھا نہیں لگا۔ میں اس انداز میں بات کرنے والے کے منہ پر تھپڑ مارنے کا عادی رہا تھا، تاہم مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ضبط سے کام لوں۔ ادھر مریم بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ اندیشہ تھا کہ وہ مجھے مخاطب نہ کرتے، ورنہ مریم کے ساتھ میں بھی اس کے شکنجے میں پھنس جاتا۔ لیکن وہ جہاندیدہ عورت تھی، اس نے کسی تعلق کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً وہ یہی سمجھی ہوگی کہ میں اس کی مدد کو یہاں پہنچا ہوں۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ گھر جا۔ بیوپاری ہوں، آپ سے سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسا سودا؟ کس چیز کے بیوپاری ہو؟ میرے پاس ہیروئن ہے۔ ہیروئن؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہیروئن تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں یہی دھندا کرتا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ سنگاپور سے۔ ویری گڈ، آج کل ہیروئن کی بہت شارٹیج ہے۔ کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ 5 پاؤنڈ۔ ایکسیلنٹ۔ کس شکل میں؟ صفوف کی شکل میں۔ میں سب خرید لوں گا اور پیسے بھی اچھے دوں گا۔ مال کہاں ہے؟ بریف کیس میں۔ لیکن مجھے تو تمہارے پاس کوئی بریف کیس نظر نہیں آ رہا۔ بریف کیس پہرے دار نے مجھ سے گیٹ پر ہی لے لیا تھا۔ مجھے راون کے کمرے میں پہنچانے والا محافظ اس دوران میں باہر چلا گیا تھا۔ راون نے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد محافظ بریف کیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بریف کیس میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے اسے لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حیرت سے بریف کیس کی طرف دیکھنے لگا اور چونک کر کہا، یہ کیا ہے؟ آپ کا بریف کیس؟ میرا بریف کیس؟ میں نے چہرے پر مزید حیرت پیدا کر لی۔ جی ہاں، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ میں بھولا نہیں ہوں، مگر یہ بریف کیس میرا نہیں ہے۔ پھر کس کا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ محافظ حیرت کے سمندر میں غرق ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھٹی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، بس وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے گھورتا رہا۔ راون بڑے غور سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ ہم دونوں کی جانب باری باری دیکھتا ہوا وہ بولا، یہ بریف کیس کا کیا چکر ہے؟ جناب، اس شخص نے مجھے یہی بریف کیس دیا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریف کیس میرا نہیں ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، مجھے اپنا بریف کیس چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے کہ بریف کیس بدل دیا گیا ہے؟ راون نے پوچھا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں بریف کیس کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح دائیں اور بائیں ہاتھ سے واقف ہوں۔ تمہارے بریف کیس کی پہچان کیا ہے؟ راون نے پھر پوچھا۔ اس کے ہینڈل پر نقش و نگار بنے ہیں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ علاوہ وہ بڑے سائز کا ہے، اور یہ کہ اس کی ایک خفیہ خانہ بھی اس میں اندر موجود ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے جناب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہی بریف کیس ہے، تبدیل ہرگز نہیں کیا گیا۔ آخر مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہرے دار گڑبڑا کر بولا۔ تم یہ بات دانستہ نظر انداز کر گئے ہو کہ اس میں لاکھوں روپے کی ہیروئن تھی۔ غلط، تم نے حشیش کی بات کی تھی اور اب اسے ہیروئن ثابت کر رہے ہو اور مجھ پر چوری کا الزام عائد کرنا چاہتے ہو۔ پہرے دار تیز لہجے میں بولا۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اپنے بریف کیس کی بات کر رہا ہوں۔ راون غور سے ہماری تکرار سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے آثار تھے، تاہم مریم حیرت زدہ نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کسی قسم کا ناٹک رچانا چاہتا ہوں اور میری آمد خالیہ ذلت نہیں ہے۔ تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ بریف کیس تمہارا نہیں ہے؟ راون نے کہا۔ یقیناً۔ بریف کیس کو کھولو۔ راون نے پہرے دار کو حکم دیا۔ میرے پاس چابی نہیں ہے جناب، بریف کیس لاک ہے۔ اوہ۔ راون کے چہرے پر عجیب سے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہو یا پہنچ گیا ہو۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر غور سے بولا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ بریف کیس تمہارا نہیں ہے؟ جی ہاں۔ تمہارا بریف کیس کو دوسرا ہے؟ جی ہاں۔ گڈ، ابھی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تمہارے پاس اپنے بریف کیس کی چابی تو ضرور ہوگی؟ جی ہاں۔ میں نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر راون کی طرف بڑھا دیا، جس میں بریف کیس کی 2 چابیاں موجود تھیں۔ راون نے پہرے دار کو اشارہ کیا اور وہ بریف کیس لے کر حیرت میں ڈوبا ہوا راون کے پاس پہنچ گیا۔ تالے میں چابی لگانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ مسٹر، مجھے اپنے آدمیوں پر پورا وشواس ہے۔ جب تک بات پائے ثبوت کو نہ پہنچ جائے، میں تمہیں بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ میں اصول پسند آدمی ہوں، بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔
اگر چابی تمہارے بریف کیس کو لگ گئی تو یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ بریف کیس تمہارا ہے اور تم کسی مقصد کے تحت جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر چابی نہیں لگی تو اس پہلو پر غور کیا جا سکتا ہے کہ میرے آدمی نے بے ایمانی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا مجھے اس کی قطعاً فکر نہ تھی۔ میں تمام انتظامات کر کے چلا تھا۔ بریف کیس کی اصل چابیاں ضائع کر دی گئی تھی۔ گچھے میں جو چابیاں تھیں وہ دوسرے بریف کیس کی تھی اور اس تالے کو ہرگز نہیں لگ سکتی تھی۔ میں اس بات کو پہلے ہی ٹرائی کر چکا تھا۔ راون نے بریف کیس کے تالے کو چابی لگائی، پہلی والی لگائی، پھر دوسری لگائی اور کافی دیر تک کوشش کرتا رہا، مگر بریف کیس کے کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راون نے مشکوک نظروں سے پہرے دار کی طرف دیکھا اور کرخت لہجے میں بولا، یہ کیا بات ہے؟ کون سی بات جناب؟ پہرے دار کانپ کر رہ گیا۔ اصل بریف کیس کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، اس شخص نے مجھے یہی بریف کیس دیا تھا۔ تو پھر یہ چابی کیوں نہیں لگ رہی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بکو مت، اس نوجوان کو یہ ناٹک رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں پہلے بھی تمہاری بد دیانتی کے بارے میں سن چکا ہوں اور تمہیں معاف کر چکا ہوں، پر اس مرتبہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بریف کیس تبدیل نہیں کیا۔ یہ شخص غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ پہرے دار تقریباً رونے والا ہو گیا۔ دوسرا پہرے دار کہاں ہے؟ وہ گیٹ پر ہے، بلاؤ اسے۔ راون نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد دوسرا پہرے دار بھی اندر آ گیا۔ راون نے اسے گھور کر دیکھا، پھر بریف کیس کی طرف اشارہ کر کے بولا، بتاؤ، یہ وہی بریف کیس ہے جو اس شخص نے دیا تھا یا دوسرا ہے؟ پہرے دار غور سے بریف کیس کو دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس وقت دور تھا اور گیٹ پر ہی رہ گیا تھا۔ اس بریف کیس کے تالے کو توڑ دو۔ ایک شخص فوراً زنبور لے کر آیا اور اس کی مدد سے تالے توڑ دیے۔ راون نے اپنے ہاتھ سے ڈھکن اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ بریف کیس میں ردی کاغذ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے باری باری ہم دونوں کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو یا معاملات کو سمجھنے سے قاصر رہا ہو۔ تاہم چہرے کے تاثرات یہی بتا رہے تھے کہ اسے پہرے دار پر شک ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔ اگرچہ راون بہت چھوٹے قد کا آدمی تھا، مگر اس کا ہاتھ بہت چوڑا چکلا تھا۔ پہرے دار فرش پر گر گیا اور راون کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ میں بے قصور ہوں باس، مجھے بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جس طرح اس آدمی نے دیا تھا اسی طرح آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میں حیران ہوں کہ میرے ہاتھوں میں رہتے ہوئے تبدیل کیسے ہو گیا۔ پہرے دار کی گریہ وزاری نے راون کو مخمصے میں ڈال دیا۔ اس نے شک و یقین کی نظروں سے ایک مرتبہ پھر میری طرف دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ تو تم میرے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے تھے؟ سچ بتاؤ، تم کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ میں نے احتجاجی انداز میں کہا، سیٹ راون، میں آپ کی باتوں پر سخت حیرت زدہ ہوں۔ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی آخر مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں اپنا مال لے کر یہاں خود آیا تھا۔ آپ کے خلاف میں کوئی سازش نہیں کر رہا۔ آپ جیسے عظیم اور طاقتور انسان کے ساتھ سازش کی ہی نہیں جا سکتی۔ ایسا آدمی اپنی موت آپ مر جائے گا، پھر میں جرأت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اسی وقت باہر کھڑے ہوئے پہرے دار نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ راون ملاقاتی کا نام سن کر اچھل پڑا اور جلدی سے بولا، ان دونوں کو بند کر دو، سوچ سمجھ کر کل ان کا فیصلہ کروں گا۔ سیٹ راون، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ میں تو آپ کے پاس اپنا مال فروخت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب نہ صرف میرا مال غائب کر دیا گیا ہے بلکہ آپ مجھے قید بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا، بس تم ذرا نگرانی میں رہو گے۔ میں بیجا اعتماد کا قائل نہیں ہوں، تاہم تمہاری حیثیت ہمارے مہمان کسی ہوگی۔ آرام دہ اور پرتکلف کمرے میں تمہیں رکھا جائے گا، اچھی خوراک ملے گی اور تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ فوراً دو آدمی میرے دائیں بائیں آ گئے۔ پہرے دار کو بھی دو آدمیوں نے گھیر لیا۔ بہرحال پہرے مجھے باہر لے جائے گیا۔ عمارت بہت وسیع تھی۔ پرپیچ راہداری سے گزر کر آخر وہ لوگ ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ میرے پاس ریوالور بھی تھا اور اسٹین گن بھی، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ میری تلاشی نہ لے لیں۔ اس صورت میں میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ نہ صرف اسلحہ چھین لیا جاتا بلکہ میرا زندہ بچ نکلنا بھی ناممکن تھا۔ تاہم مجھے اطمینان تھا کہ تلاشی نہیں لی جائے گی، کیونکہ جو لوگ مجھے یہاں تک لائے تھے ان کا رویہ خاصا نرم اور مؤدبانہ تھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے چابی نکال کر حزبی قفل کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ راون کے کہنے کے مطابق کمرہ واقعی انتہائی پرتکلف اور ضرورت کی تمام اشیاء سے آراستہ تھا۔ وہ لوگ دروازہ باہر سے مقفل کر کے چلے گئے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دائیں جانب کی دیوار میں روشن دان تھا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جھانکا تو وہ خالی پڑا تھا۔ اگرچہ میری اسکیم کامیاب رہی تھی، میں بڑی خوبصورتی سے ہیروئن کی چوری کا الزام پہرے دار پر لگا چکا تھا اور راون نے وشواس کر لیا تھا، لیکن پہرے دار کی گریہ وزاری نے اسے شش و پنج میں ڈال دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا
اور یہ میرے حق میں بہتر ہی تھا، کیونکہ مجھے کچھ سوچنے اور کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اسکیم دراصل دوسری تھی، لیکن فی الحال اس پر عمل پیرا ہونے کا موقع نہیں تھا۔ مریم کی موجودگی نے مجھ پر کچھ اور ذمہ داریاں عائد کر دی تھی۔ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ راون کی قیدی وہ کیسے بن گئی اور اس سے کیا تعلق ہے، اور یہ کہ مجھے اس کی آزادی کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے۔ یہی سوچتا ہوا میں بستر پر دراز ہو گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔